اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلم ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب فضائلہم ومنکرہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین کرام، کل جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے آداب دعا کے سلسلے میں 4 آداب آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ جو چوتھا آداب تھا وہ اعتقاد ولایت و امامت کا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں جب راز و نیاز کرنے کے لیے بندہ کھڑا ہو تو امامت و ولایت پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور پھر ان کو شفیع و واسطہ بنایا جائے۔ 5واں آداب دعا میں سے 5واں ادب جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے گناہوں کا اقرار کرنا۔ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی غور کرنے والا یہ آداب ہے جو کہ امام معصومین نے بیان کیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا کہ کون کون سے گناہ انجام دیے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرتا کہ میں نے کیا گناہ کیے، مگر یہی کمال ہے انسان کا کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اس لیے کہ دیکھیے، عام انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے حاضر ہوں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا مولا فرماتا ہے انما ہی الاقرار بذنب ثم المسألہ۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے، یعنی طریقہ دعا امام بیان کر رہے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بسم اللہ، حمد و ثنا، درود محمد و آل محمد، اعتقاد ائمہ معصومین، اور اس کے بعد پھر گناہوں کا اقرار کرو، پھر اپنی بات کو خدا کے سامنے رکھو، اپنی حاجت کو رکھو کہ پروردگار عالم سے کیا چیز چاہیے۔ جب یہ اعتقاد، جب اقرار گناہ ہوگا تو پروردگار عالم کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ میرا بندہ واقعی میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ایک بندہ وہ ہو کہ گناہ کرتا چلا جائے، اقرار بھی نہ کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی رہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کی بات؟ ایک عام انسان کی مثال لے لے کہ ایک انسان جانتا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اور پھر وہ دوسرا بندہ اس سے، میں ایک سادہ سی مثال دوں، ایک بندے نے کسی سے قرض لیا ہو اور وہ بندہ جانتا ہو قرض دینے والا کہ یہ واقعی قرض نہیں دیتا، پہلے بھی نہیں دیا، اور پھر دوبارہ آپ اس سے قرض لینے کے لیے جائیں، تو جب تک پہلے قرض کا مداوع نہیں ہوگا دوبارہ اس سے آپ طلب نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ خدا کی بارگاہ کا ہے، مگر خدا تو رحمان الرحیم کریم ہے پروردگار عالم، کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اقرار گناہ ہونا چاہیے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے، اس کے پاس تو پوری فہرست ہے میرے اور آپ کے گناہ کی کہ ہم نے کیا کیا گناہ اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں خود اپنی زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کی بارگاہ میں اس سے راز و نیاز کریں۔ قسم ہے خدا کی، خود امام جعفر صادق اس جملے پہ قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی کہ جب اس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز ہوگا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے گا، خدا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ تمام دعائیں جو آپ طلب کرتے ہیں پروردگار عالم اسے شرف قبولیت عنایت فرماتا۔ تو یہ 5واں جو آداب ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا اقرار پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرنا۔ چھٹا گناہ آداب دعا کے اندر سے چھٹا آداب وہ کیا ہے؟ بڑا قرآن میں اس کا بڑا اچھا طریقے سے ذکر کیا گیا کہ چھٹا آداب خشوع و خضوع کے ساتھ اور غمگین حالت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی مثال تو خود ائمہ معصومین کے ذیل میں موجود ہے کہ جب بھی لوگ کہتے تھے کہ مولا آپ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ مولا جب آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یا عبادت کرنے کے لگ ہوتے تو آپ کے وجود میں لرزہ طاری ہوتا، مولا وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے پلٹ کے جواب دیا کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور خدا کا خوف اس قدر سے میرے وجود پہ عاری ہوتا ہے کہ میرے وجود میں لرزہ پیدا ہو جاتا۔ یعنی جب خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کے لیے جائیں، آپ جب اپنے کمپنی کے باس کے سامنے جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، ڈور کھولنے میں غلطی نہ ہو جائے، کہیں میں زیادہ زور سے دروازے کو نوک نہ کر دوں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ اس مالک کائنات کی بارگاہ میں جائے بندہ اور اس
طریقے سے کی جائے کہ اس کے وجود پہ خشوع طاری نہ ہو، اس کے وجود پہ لذت طاری نہ ہو. خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ سے کیا کہا کہ یا عیسیٰ ادعونی دعاء الحضین غریق. پروردگار عالم حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے اے عیسیٰ مجھ سے اس غرق ہونے والے غمگین انسان کی طرح دعا مانگو کہ الذی لیس لہ مغیث، کہ جس کا کوئی فریاد رس بھی نہ ہو. یعنی اس عالم میں میری بارگاہ میں اے عیسیٰ دعا طلب کرو. جب اس عالم میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع ہونا چاہیے، واقعی اسے رب حقیقی مان کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو. ایسے ہی نہیں اس بات یہ نہ سوچے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں حقیر و مسکین بن کے جا رہا ہوں. دیکھیں بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، ملک کا صدر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی جس قدر بڑا آدمی کیوں نہ ہو، مگر جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہو. جب خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوگا تبھی پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا. یہ آداب ہے دعا کے. 7واں ادب جو بیان کیا وہ جسے ائمہ معصومین نے ہمیشہ اپنایا وہ ہے دعا مانگنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا. سب سے قیمتی ادب کہ جسے خود ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا کہ جب بھی کوئی امام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتا تھا تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میرے ذہنوں میں آیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ واقعہ محفوظ ہوگا. بس صرف اس واقعے کی روشنی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذہنوں میں پہنچاؤں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا تھا اس ظالم بادشاہ نے کہ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے اس سے قبل امام زین العابدین کا بیان کیا کہ جب باران رحمت کا مسئلہ ہر امام کے دور میں یہ مسئلہ بہت آیا ہے. کیوں کہ پروردگار عالم اس بات کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو کہ میری امامت کیا ہے، دیکھو کہ میں نے لوگوں پر جو امامت نافذ کی ہے، کہ جو میں نے ہادی بھیجا ہے اس کا کمال کیا ہے. امام نے پروردگار نے کس طریقے سے اس کو واضح کیا کہ جب امام رضا کے دور میں قید ساری کا وقت آیا تو کیا عالم لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے چند لوگ بلوائے اور کہا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو اور دیکھو کہ کوئی بارش کے آثار ہیں. تو انہوں نے جب آسمان کو دیکھا کہا کہ 3 سے 4 سال تک کوئی بارش کے آثار ہیں ہی نہیں. کہا کہ پھر آؤ امام رضا کی امامت کا امتحان لیتے ہیں، جو امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا کا امام، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں. آؤ ان کی امامت کا ذرا دیکھے. تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سپاہیوں کو بھیجا گیا، لوگوں کو بھیجا گیا. لوگ امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا آپ پروردگار عالم کے حضور باران رحمت کے لیے دعا کیجئے. میرے مولا نے کہا سب کو صحرا میں جمع کرو، ہم صحرا میں آئیں گے اور پھر وہاں پر پروردگار عالم کے حضور دعا کریں گے. یقین ہے اس بات پر مجھے کہ پروردگار عالم ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے گا. امام نے لوگوں کو لیا، لوگ صحرا میں جمع ہوئے. جب امام صحرا میں پہنچے تو امام نے کہا میرے لیے مصلی بچھایا تھا. امام نے مصلی بچھایا. پروردگار عالم کے حضور میں جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے آداب دعا میں بیان کیا کہ امام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد اب یہاں راوی نے لکھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام جب دعا کر رہے تھے خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے کہ میں نے کل میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب امام رضا دعا کے لیے حاضر ہوئے تو امام رضا نے کیا دعا کی کہ پروردگار میں تیرے حضور باران رحمت کے لیے دعا کرتا ہوں بحق علی، یعنی اپنے جد علی بن ابی طالب کے واسطے سے، اپنے جد محمد مصطفیٰ کے واسطے سے، اپنے جد حسن ابن علی کے واسطے سے، اپنے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے، یعنی امام کے خود امام نے امام زادوں کے واسطوں سے، اپنے جد اطہار کے واسطے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور دعا کی. یہاں دعا کی ہی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پہ بادل آنا شروع ہوئے. امام کھڑے ہوئے تو لوگ کہنے لگے مولا، لوگ یہ آسمان دیکھنے والے، آسمان پہ رحمت کو برستے ہوئے دیکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بارش کے کوئی آثار نہیں ہے، جبکہ ہم نے تو بادلوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو امام نے کہا صبر کرو، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ تو فلاں شہر کی طرف جا رہے ہیں. پھر دیکھا تھوڑی دیر میں پھر تھوڑے سے بادل اور آنے لگے جس میں پانی بھرا ہوا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ مولا یہ پھر بادل آ رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں. کہا یہ دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ مولا پھر ہمارے اوپر کون سے بادل برسے گی، کہاں کب رحمت برسے گی؟ امام نے کہا یہ رحمت اس وقت تک نہیں برسے گی جب تک وہ ظالم بادشاہ اس بات پر یقین نہ کر لے کہ میں ہی پروردگار عالم کا حقیقی امام ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. بس عزیزان گرامی، امام نے کیا کہا؟ چند ہی لمحہ گزرا تھا کہ ایک بادل گرجتے برستے ہوئے ہمارے امام کے سر پہ آئے
امام نے کہا یہ بادل برسیں گے، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف رخ کریں۔ بس یہاں لوگ اپنے اپنے گھروں تک پہنچے ہی تھے کہ پروردگار عالم کی رحمت برسنے لگ گئی۔ تو بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب بھی دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس نماز کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقین ہے اس بات پر، اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے بھی کہ پروردگار عالم اس دعا کو شرف قبولیت عنایت فرمائے گا۔ بس انشاءاللہ تعالی کل میں بقیہ، آج ویسے اور کل کی اگلی ویڈیو شروع کروں۔ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالی کوشش تو یہ تھی کہ آج اور آداب آپ کی خدمت میں پیش کرتا، مگر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بقیہ آداب آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اسی طریقے سے بہشت کے ساتھ جڑے رہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں اور حقیقی اہمیت کے ساتھ پروردگار عالم کے حضور میں دعا کرنے کی اور اس سے طلب کرنے کی، اس کو غنی مانگتے ہوئے پروردگار عالم توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین، والصلاۃ ورحمۃ اللہ۔